أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. آج ذوالقعدہ کی 25 تاریخ ہے. 5 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد انشاءاللہ ذوالحج کا مہینہ داخل ہو جائے گا. یہ بھی اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ یہ ایام دوبارہ دیکھنے کا موقع دے دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان ایام تک پہنچا دے، کیونکہ ابھی کچھ دن باقی ہیں. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں 1 سال اور دے دیا، یہ دن دیکھنے کا موقع پھر دے دیا. اور یہ دن ایسے دن ہیں کہ ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور وہ مقام ہے سورۃ الفجر. 30ویں سپارے میں ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، مجھے قسم ہے فجر کی. اب اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھائے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی اہم ہوگی، اس کی کتنی فضیلت اور کتنی اس کی برکت ہوگی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والشمس والقمر. اور یہاں اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی راتوں کی اور پھر ان 10 دنوں میں سے بعض خاص ایام کے اوقات کی. سورہ فجر کی پہلی ہی آیت میں فرمایا والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی. اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ فجر کون سی فجر ہے؟ یوم نحر، جسے ہم عید بھی کہتے ہیں. منا میں جو لوگ موجود ہوں گے انشاءاللہ اس سال اور گزشتہ سالوں میں موجود رہے، 10 تاریخ کو وہاں عید محسوس نہیں ہوتی. اور یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ منا میں موجود لوگوں پر عید نہیں ہے. ان کا جمرہ عقبہ، بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں، اس پر کنکریاں مارنا ہی ان کی عید ہے. ان پر عید نہیں ہے. وہاں عید کا کچھ تصور محسوس نہیں ہوتا. جو سب سے زیادہ محسوس ہونے والی چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قربانیاں. جمرہ عقبہ پر رمی کی اور قربانیاں شروع کر دیں، اپنے سروں کو منڈوانا شروع کر دیا اور طواف افاضہ کی تیاری شروع کر دی. یہ 4 کام ہیں جو اس دن کیے جاتے ہیں. ان کی تفصیل میں تھوڑی سی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے جو فجر کی قسم کھائی ہے، یہ 10 ذوالحج، یوم نحر و قربانی یا عید البقرہ،
عید بقرہ کے دن کی فجر کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور یہ 10 راتیں بھی انہی ذوالحج کے عشرہ اول کی 10 راتیں. ذوالحج شروع ہوگا پہلی رات سے لے کے 10ویں رات تک، یعنی عید کی رات تک. یہ جو 10 راتیں ہیں اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی بھی قسم کھائی. والشفع والوتر، اور قسم ہے جوڑی کی اور اکائی کی. شفع جوڑی، اور یہ جوڑی کون سی ہے؟ یہ جوڑی بھی وہی 10 تاریخ ہے جس میں حج کے عظیم اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں. اور وتر یہ ہے یوم عرفہ. یوم عرفہ 9 ذوالحج، 9 ذوالحج کی بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں صوم یوم عرفہ، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین الماضیہ والآتیہ. مجھے امید ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے اس کے اللہ رب العزت 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیں. ایک گزرا ہوا سال اس کے گناہ معاف، ایک آنے والا سال اس کے بھی گناہ معاف. اللہ رب العزت نے اس دن کو کتنی عظمت دی ہے، اور ان دنوں کو کتنی عظمت دی، ان کی راتوں کو کتنی عظمت دی ہے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دنوں کی اس عظمت کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر. اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے مقابلے میں دوسرا کوئی عمل بھی محبوب نہیں ہے. محبوب ہیں لیکن ان دنوں میں کیے گئے عمل کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے. ذروۃ سنامہ، دین کی چوٹی، اسلام کی چوٹی الجہاد فی سبیل اللہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام بیان فرمایا ہے کہ اسلام کی چوٹی الجہاد فی سبیل اللہ. لیکن صحابہ کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کرتا. إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، سوائے ایک آدمی کے عمل کے جو اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا اور اپنا مال بھی، جان اور مال دونوں لے کر نکلا. وَلَمْ يَرْجِ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ، اور ان دونوں میں سے کوئی چیز واپس نہ لایا. اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اس کا عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے بڑا ہے. اب ایک آدمی اس کا عمل بڑا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا مقابلہ ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا کیا جائے، یہ ایک ساتھ کیا جائے. اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں. آپ اندازہ کریں کہ ان دنوں کا کتنا مقام ہے. کوئی بھی کام آپ اس میں کریں اس کا مقابلہ دوسرے دنوں میں کیا گیا کوئی عمل نہیں کر سکتا. اب ایک دن کا روزہ ہے 2 سالوں کے گناہ معاف. اللہ رب العزت کا انصاف، اللہ رب العزت کا عدل، اللہ رب العزت کی رحمت کہنا چاہیے. اس کی رحمت دیکھیں کہ ایک وہ ہیں جو میدان عرفات میں موجود ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے پہلے تمام گناہ معاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے اس طرح پاک ہو کر واپس آیا جیسا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا.
اور جو آدمی حج پہ نہیں جا سکا کسی بھی وجہ سے، پہلے حج کیے ہوئے ہیں، تسریح نہیں ملی، پرمٹ نہیں ملا، اس نے یہاں رہتے ہوئے روزہ رکھ لیا، اللہ رب العزت اس کے ایک روزے پر اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور ان ایام میں صرف روزہ نہیں، ان ایام میں صدقہ، ان ایام میں نمازیں، ان ایام میں روزے۔ بعض لوگ ایک مسئلہ لگیا تو یہی ہو جائے، بڑے پریشان ہیں کہ انڈیا پاکستان میں یوم عرفہ کا روزہ کب رکھے، کیونکہ یہاں کی اور وہاں کی تاریخ میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں یقیناً جو کہتے ہیں کہ جو کچھ مکہ میں تاریخ بنتی ہے ساری دنیا میں وہی بنائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہیں چاند جو ہے 4-6 گھنٹے پہلے ڈوب رہا ہے، کہیں بعد نکل رہا ہے، کہیں سورج کا ڈوبنے کا اور نکلنے کا بہت فرق ہے۔ ہر ملک میں تاریخ کیسے اس طرح ہو جائے گی؟ بہرحال اس پریشانی کو دور کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں، کم از کم 2 روزے رکھیں۔ ویسے تو 9 روزے ہیں، حاجیوں کے لیے جو مکہ میں ہوں ان کے لیے 8، کیونکہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، آپ روزے سے اس دن نہیں تھے۔ آپ ذکر و فکر میں اتنے مشغول ہیں، جو لوگ حج پر جانے والے ہیں وہ ذرا توجہ رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو یوم عرفہ کو میدان عرفات میں دعاؤں میں ذکر میں اللہ رب العزت کے ساتھ ایسے لو لگائے ہوئے ہیں کہ صحابہ کو شک ہو گیا کہ آپ شاید روزے سے ہیں۔ ام فضل رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پیش کیا، فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَتِهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر اس وقت سوار تھے، درس باز کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اسی دوران آپ نے دودھ پی لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہ ہوا۔ میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے، وہاں روزہ نہ رکھو، زوردار طریقے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، جو کچھ ہو سکے دعائیں مانگو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، محنت کرو، اور روزے سے یہ سارے کام ذرا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں یا نہیں؟ گلا سوکھنے لگا، منہ سوکھنے لگا، زبان سوکھنے لگی، تھوڑا سا کبھی پانی پی لیں پھر شروع ہو جائیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت اسی کام میں رہیں کہ ہمارے ٹینٹ میں ہر طرح کے مشروبات موجود ہیں اور ہوتے ہیں، ہر طرح کے جوس موجود ہیں، ہر طرح کا پانی موجود ہے، حتیٰ کہ پچھلے سالوں میں شاید اس سال میں شروع ہو جائے انشاءاللہ، آئس کریم ہر طرح کی ہر ٹینٹ میں موجود ہے۔ اب آئس کریم کھانے میں ہی نہ لگے رہیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں کہ آپ پر روزے کا گمان ہو گیا۔ غرض یہ کہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے 9، حاجیوں کے لیے 8۔ جو 8 روزے رکھنا سنت ہے، ثابت ہے، جائز ہے، تو 2 روزے رکھنے میں کیا مذائقہ ہے؟ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ سعودی عرب کا یوم عرفہ بھی آپ نے لے لیا اور انڈیا کا، پاکستان کا عرفہ بھی لے لیا، دونوں ملک کا عرفہ لے لیا اور مسئلہ ختم۔ ہمارے یہاں ان دنوں اتنی زوردار بحث شروع ہو جاتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2 روزے رکھیں، اس بحث و مباحثہ سے نکل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کثرت روزے رکھا کرتے تھے، ہر پیر کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ ویکلی، ہر مہینے کے 13، 14، 15 3 روزے، 10 محرم کا روزہ، 9 یہ تاریخ جو ہے اس کا روزہ۔ آج تو آپ نے ایک کیا ہے نا، باقی ایام میں یوم عرفہ۔ ہمارے یہاں ان دنوں میں خاص طور پر جو یہ عشرہ ذوالحج شروع ہوگا، ہمارے یہاں تکبیر اور تلبیہ تو حاجی کہیں گے، تکبیر ہم نے کہنی ہے۔ اس معاملے میں ہم اتنے سست ہو چکے ہیں کہ
شاید عید کے قریب جا کے تھوڑا ہوش آتا ہے کہ یار یہ تو بڑی عید ہے، اس میں تو تکبیریں کہنی ہوتی۔ پہلے کئی دن ہمیں بالکل ذہن میں نہیں رہتا، حالانکہ جیسے ہی چاند دیکھیں تکبیریں شروع کر دیں۔ یہ چھوٹی عید کی طرح نہیں ہے کہ چاند دیکھا نماز پڑھی تکبیریں ختم۔ اس کے لیے لمبا وقفہ، جاتے ہوئے، آتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، جب بھی موقع ملے تکبیریں کہیں۔ یہ بعض اہل علم نے کہا کہ آج کل یہ سنت مہجورہ ہے، یہ وہ سنت ہو گئی ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ اس سنت کو زندہ کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ایام میں کیا گیا عمل اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ فَأَكْثِرُ فِيهَا، ان میں کیا کرو؟ بکثرت تحلیل لا الہ الا اللہ، بکثرت تسبیح سبحان اللہ، بکثرت تکبیر سبحان اللہ، بکثرت ان چیزوں کی کثرت رکھیں، اور خاص طور پر یہ تکبیرات ہیں ان کو زوردار طریقے سے کہتے رہیں۔ اور ان ایام میں اور خاص طور پر جو حج کا موقع آنے والا ہے، اللہ رب العزت اس دن اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جتنے بندے کبھی اس نے آزاد نہیں کیے ایک دن میں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ صرف حاجی نہیں ہو سکتے، اتنے بندے جب اللہ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اتنے بندے کہ جتنے کبھی دوسرے دنوں میں وہ آزاد نہیں کرتا، وہ یوم عرفہ میں کرتا ہے، اس میں انشاءاللہ جو حج پہ نہیں گئے ہوئے وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما حاجی حضرات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے مقام حج پر بکثرت تکبیریں کہتے، اور وہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے دونوں، تکبیریں کہتے۔ دیکھنے والے جو تھوڑی سی غفلت میں تھے، وہاں حج میں بازار لگتے ہیں یا نہیں؟ مینا تو بازار ہی بازار ہوتے ہیں، اور پہلے بڑے اسپیشل بازار ہوا کرتے تھے، آج بھی وہاں حج میں بازار لگے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات نکل جاتے اور تکبیر کہتے، ان کی دیکھا دیکھی لوگ بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو عبداللہ بن عمر کے والد ہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے قبہ میں، اپنے خیمہ میں تکبیر کہتے زور سے، ان کے ساتھ قریب ہی مسجد ہے، مسجد میں موجود لوگ بھی کہنا شروع کر دیتے، اور ساتھ ہی بازار شروع ہو جاتے ہیں، بازار والے لوگ بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے، حتیٰ ترتج منا تکبیرن، یہاں تک کہ پورا منا تکبیروں سے گونج اٹھتا۔ ہر آدمی تکبیر کہہ رہا ہے پورے منا میں، منا تو گونجے گا، لیکن یہ بھی نہیں کہ ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی تکبیر سب اپنی اپنی کہہ رہے ہیں۔ جو جس کو اجتماعی تکبیر کہتے ہیں نا، وہ جائز نہیں ہے، اسے مشروع قرار نہیں دیا ایک کہے اور دوسرے اس کے پیچھے کہیں، بلکہ اپنی اپنی سب تکبیر کہیں۔ ان ایام میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سا موقع رکھا ہوا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بکثرت کہیں، صدقہ خیرات جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں، اور ان ایام میں جنہیں اللہ توفیق دے گا وہ حج پہ ہوں گے۔ اور اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق حج کر لیتا ہے تو میں نے حدیث ذکر کی ہے، من حجہ، میں نے پہلے اردو میں ذکر کر دیا ہے، من حجہ ولم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا دوران حج اس نے کوئی رفث، خواتین سے متعلقہ کوئی حرکت نہیں کی، حتیٰ کہ اپنی بیوی بھی حرام کی حالت میں حرام ہوتی ہے، غیر محرم عورت سے کیسے کرے گا؟ کوئی رفث نہیں، ولم یفسق، اور کسی قسم کا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اب یہ اس انداز سے پاک ہوگا تو کب ہوگا؟ ہمارے سامنے ایک دوسری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے مابین کے گناہوں کا کفارہ ہے، والحج المبرور
لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے۔ حج مبرور کی جزا جنت کا ٹکٹ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ہر وہ حج جس کے درمیان کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو۔ ہم حج کے دوران بھی گناہ کرتے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں وہ روزانہ وہاں شیو کرتے ہیں، روزانہ شیو، کیا یہ گناہ ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے شیو کرنے والا بھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ روزانہ شیو، جہاں 2-3 اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، بکثرت دوسروں کی چغلیاں اور غیبتیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو باتیں کر رہے ہیں، باتیں نہیں ہوتی، وہ غیبتیں اور چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ۔ تاکہ یہاں کی دنیا بھر کے لوگ وہاں اکٹھے ہیں، دنیا بھر کی خواتین وہاں اکٹھی ہیں، اگر کسی نے دل سے ذرا وہ سلسلہ شروع کر دیا، یہ لمبی ہے، یہ موٹی ہے، چھوٹی ہے، فسق اور گناہ ہے۔ اس قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، یہ ہوگا حج مبرور۔ بعض اہل علم نے کہا کہ حج مبرور وہ ہے جس کے دوران اس نے کسی قسم کا گناہ نہ کیا ہو۔ بعض نے کہا حج مبرور وہ ہے کہ جس کے بعد وہ پلٹے تو وہ پہلے سے الگ ایک نیا انسان، پہلے چلتے پھرتے چغلی غیبت کر لیا کرتا تھا، اب نہیں کرتا، کبھی کبھی جھوٹ کا چسکا لے لیتا تھا، اب نہیں لیتا، کبھی گالی گلوچ بھی کر لیتا تھا، اب نہیں لیتا، ٹانکا جانکی ختم، اب وہ بالکل مستقیم انسان بن گیا۔ یہ حج مبرور ہے۔ حج کا فائدہ تو ہونا، آدمی حج کر کے آئے اور آ کے آہستہ آہستہ پہلے سے بھی بدتر ہو جائے۔ اب وہ کئی حکایتیں ہیں اس سلسلہ میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ یہ نہیں، صحیح طریقے سے، نیک نیتی سے، تقوی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور مال حلال کے ساتھ حج کرے تو یہ آدمی حج مبرور والا ہوگا۔ اب حج مبرور ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ سنت رسول کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا نا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باریک تفصیلات ذکر کی ہیں کہ کسی دوسرے صحابی نے نہیں کی، حج کے بارے میں خاص طور پر۔ اور اس حدیث جابر کو بنیاد بنا کر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے، حج نبوی، حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہا جابر رضی اللہ عنہ، اور وہ پوری کتاب ہے، پاکستان میں چھپی ہوئی ہے، انڈیا میں چھپی ہوئی ہے، اور عربی میں تو ظاہر موجود ہے۔ اس میں پورے کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا نقشہ موجود ہے۔ جہاں کہیں کوئی بات حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رہ گئی ہے وہ انہوں نے کسی دوسری صحابی سے لے لی، لیکن بنیاد مسلسل حضرت جابر کی روایت ہے۔ اگر ہم اسی حج کو سر انجام دیں تو ہمارا حج حج مبرور، اور اس حاجی کے ہاتھ میں انشاءاللہ جنت کا ٹکٹ ہوگا۔ اب وہ حج مبرور کیسے ہوگا؟ تھوڑے سے وقت میں، بہت لمبا وقت آپ کا نہیں لیں گے، تھوڑے سے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا وہ نقشہ ذکر کرتے ہیں کہ سنت رسول کے مطابق حج کیا ہے۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے گھر سے نکلیں پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ سارے لوگ حج کر آئے ہیں، میں رہ گیا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اس کام کے لیے حج کے لیے جائیں گے لوگ کیا کہیں گے تو یہ خلوص ہوگا؟ یہ کوئی خلوص نہیں ہے۔ صرف اللہ کے لیے اور اپنی خالص حلال کمائی کے ساتھ، جس میں تھوڑا بہت بھی شک ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس سے جان چھڑائیں، کسی کا حق آپ کے ذمے ہے اس حق کو ادا کریں، اور بہت اچھا ہے کہ دوست و احباب رشتہ داروں سے معافی مانگ کے جائیں۔ اب یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھائی میں نے تجھے گالی دی تھی فلاں وقت میں، اب نئے سرے سے گالی ہو گئی نا۔ کہیں میت ہو جائے تو 2-4 دن تو لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں۔ ایک آدمی سال کے بعد آیا، اس نے کہا کہ آج کے دن وہ مر گئے تھے، رونا رلانا شروع کر کے نئے سرے سے مار دیا اس آدمی۔ یہ نہ ہو،
ویسے ہی معذرت کرے بھائی کوئی غلطی کوتاہی آپ کے ذہن میں ہو، میرے میں ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ اس انداز سے گھر سے پہلے فارغ ہو کے دوسروں کے حقوق، معنوی حقوق، یہ غیبتیں، گالی گلوچ، اور مادی حقوق، اگر کسی کا کچھ پیسہ مارا ہوا ہے تو وہ ادا کر کے نکلے، امانتیں ادا کر کے نکلے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرے۔ آج کل بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں، تیاریاں، یہ وہ، کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کا پرمٹ بن گیا، جہاز کا بن گیا، جہاز پہ جا رہے ہیں، بس کا بن گیا، بس پہ جا رہے ہیں، باہر صورت اپنے گھر سے نکلیں، دعا مانگ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا ایک معروف ہے، اس پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے۔ دوسری دعا جو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، یہ دعا صحیح ہے ہر اعتبار سے اور بہترین دعا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، اپنے گھر والوں کو اللہ کے سپرد کریں۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یہ دعائیں کر کے نکلیں۔ اکیلا آدمی حج پہ جا رہا ہے، میاں بیوی جا رہے ہیں، بچے کو یہاں چھوڑ رہے ہیں، جدہ میں ہمارے لوگ اکثر چھوڑتے ہیں، جب چھوڑیں تو یہ دعا کر کے چھوڑیں کہ اے اللہ ہم یہ تیری سپرد کر رہے ہیں اور تیری سپرد کی گئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ پھر وہ اللہ کی ضمانت میں ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ گھر والے کہیں استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، یہ گھر والے کہیں نکلتے وقت۔ اب سواری پہ بیٹھنا ہے، سواری ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اپنی کار ہے تو جمعرات کو نکلے، دوپہر کو نکلے، فجر کو نکلیں، لیکن سواری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ منگل، بدھ، جمعہ جب بھی لے کے جاتا ہے، شام لے کے جاتا ہے، رات کو لے کے جاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم مجبور ہیں اس کے ساتھ جانا ہے، منع بھی کوئی نہیں۔ سفر کے دوران لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہمارے یہاں تو سیٹوں پر ہی جھگڑا شروع ہو جاتا، نہیں یہ میری سیٹ ہے۔ ہر قسم کے جھگڑے سے بچیں اور حج پر روانہ ہوں۔ آپ نے اب پہلے پہنچنا ہے اپنی میقات پر، یہاں سے آپ روانہ ہو گئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ہیں، میقات پہ جا کے اب آپ کو طے کرنا ہے۔ اور پہلے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں، حج قران کر رہے ہیں، یا حج افراد یا مفرد کر رہے ہیں۔ حج مفرد پر قربانی واجب نہیں، کر دے تو ثواب ہے، نہ کرے تو اس کی مرضی۔ اور دوسرے دونوں تمتع قران، ان دونوں پر قربانی واجب ہے۔ قربانی ایک جانور کرنا ہوگا، زیادہ کریں تو آپ کی مرضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیا تھا۔ آپ 1 کریں، 2 کریں، 10 کریں، آپ کی مرضی۔ اور یہاں آپ نے نیت کرنی ہے اس حج کی کہ کون سا حج کر رہے ہیں۔ اللہم لبیک حجن، یہ ہے حج مفرد۔ عام طور پر جو لوگ حدود حرم یا حدود میقات کے اندر ہیں وہ یہ حج کرتے ہیں عام طور پر، کیونکہ ہر سال کرتے ہیں۔ اب تو میرے ہر سال کرنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ 5 سال والا مسئلہ جو ہے وہ سب پر نافذ ہے، اور 5 سالہ مسئلہ جو ہے وہ ایسے بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان عبدا صححت لہ جسمہ ووسعت لہ فی المعیشہ، میں نے اپنے بندے کو تندرستی دی اور دولت و مال دیا۔ تمضی علیہ 5 اعوام لا یافد الی لمحروم، اس کو 5 سال گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود میرے پاس نہیں آتا، یہ بڑا محروم انسان ہے۔ تو اس میں 5 سال کا اگر اللہ توفیق دے تو 5 سال میں 1 مرتبہ حج کر لینا چاہیے، مکہ میں ہو جہاں کہیں بھی ہے۔ اس کی تو گنجائش سرکاری طور پر موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے۔ بہرحال اللہم لبیک حجن، یہ ہے حج مفرد۔ اللہم لبیک حجن و عمرہ، 2 اکٹھے، یہ ہے حج قران۔ اور اگر حج تمتع کرنا ہے، اور ہم سب لوگ عموماً حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ افضل ترین حج تمتع ہے۔ یہ بحث الگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا اور تمتع کیسے افضل ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا،
لیکن جب قران کی پابندیاں ساری دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صفا مروہ کے درمیان خطبہ دیا اور فرمایا اگر میں پہلے یہ جانتا، لو استقبلت من امری مستدبرت، اگر میں پہلے جانتا کہ کیا کیا پابندیاں مشکلات ہیں حج قران میں حج قران نہ کرتا، بلکہ یہاں آ کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتا، 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام باندھتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صحیح حدیث صحیح سند سے ثابت بھی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمنا فرمائی وہ اپنے فعل سے بھی زیادہ افضل ہے۔